الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واولیاء امتی اجمعین اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سامعین کرام، کشف المحجوب سے یہ پہلا باب ہی ابھی چل رہا ہے. اس کے اندر دو تین چار اس میں چند فصلیں بنائی گئی ہیں. 4 فصلیں ہیں اس کے اندر. تب یہ ہم تیسری فصل میں آ گئے ہیں. گزشتہ درس ہمارا یہاں تک پہنچا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت ضلالت پر جمع نہیں ہو سکتی ہے، ضلالت پر متحد نہیں ہو سکتی ہے، ضلالت پر اتفاق نہیں کر سکتی ہے. علیکم بالسواد العظم. اور تم لوگوں پر، مسلمانوں کے اندر جو سب سے بڑا گروہ ہے اس کے ساتھ رہنا، اس پر قائم رہنا ضروری ہے. یہ سواد اعظم کو اہل سنت جماعت کہا جاتا ہے. آپ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ جتنے ان 1400 1450 سالوں میں جتنے فرقے پیدا ہوئے اسلام میں، اہل سنت سے کٹ کٹ کر یہ بنے ہیں. اہل سنت سے، سواد اعظم سے کٹ کٹ کر بنے ہیں. یہ سواد اعظم نہیں ہو سکتے ہیں. ہر صدی میں کوئی نئے نام سے کوئی نیا گروہ پیدا ہوا. جب پرانے نام بدنام ہو گئے، پرانے لوگ بدنام ہو گئے، تو پھر نئے نام سے پھر پرانے لوگ سامنے آ گئے. ایسا ہوتا رہا ہے. آج اس فصل میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس گروہ سے متعلق بات کر رہے ہیں جو آپ کے زمانے میں موجود تھا. یہ آپ کے زمانے سے پہلے بھی موجود تھا، آپ کے زمانے میں بھی موجود تھا. میں اضافہ کرتا ہوا یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے زمانے میں بھی وہ گروہ موجود ہے، نام تبدیل ہو گئے ہیں. ہم اس کا ضمن تذکرہ کریں گے، ہو سکے تو کچھ مثالیں دینے کی کوشش کریں گے. ویدان کے جان لوگ گروہ ہے الملاحدہ، ملحدین میں سے. لعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت کرے. ملحد کیا ہے؟ الحاد. اللہ رب العزت کی شان کو بالکل صاف الفاظ میں، آسان الفاظ میں جو یاد رہ جائے، شان کو گھٹانے والے، اللہ کی شان کو گھٹا کر پیش کرنے والے، یہ ملحد ہیں. یہ گروہ ہے ان پر اللہ کی لعنت ہو کہ ایشان را، کہ ان کو سوفسطائیان گویان، ان کو سوفسطائی کہتے ہیں. میں یہ لفظ کو میں ڈکشنریز کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں، ورنہ یہ شاید بات آج جس لفظ کے جو معنی ہیں وہ کیا ہیں اس پہ بھی ہم گفتگو کرتے ہیں. یہ ماڈرن یہ ڈکشنری ہے، پرشین انگلش ڈکشنری کمپینین. یہ چھوٹی ڈکشنری ہے اور یہ اس میں بہت سے الفاظ ہیں. سوفسطائی، سین واو فے سین طا الف حمزہ یا، سوفسطائی. اس کو انگلش میں کہہ رہے ہیں سوفسٹ، SOPHIST، سوفسٹ. اور سیکنڈ سوفسٹیکیٹڈ، SOPHISTICATED، سوفسٹیکیٹڈ. یہ پرشین سے انگلش ہو گیا. اب چلیے ہم اور ایک ڈکشنری دیکھتے ہیں. یہ ڈکشنری ہے کنسائز 21st سینچری ڈکشنری انگلش ٹو انگلش اینڈ اردو. یہ ایک ڈکشنری ہے. سوفسٹیکیٹ، پہلے سوفسٹ، SOPHIST، سوفسٹ، منطقی، دلیل باز، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے. اور
sophisticated, SOPHISTICAT, sophisticate انگلش میں میننگ دیا ٹو مسلیڈ، ٹو اڈلٹریٹ، غلط استدلال کرنا. سفسٹیکیٹ غلط استدلال کرنا، دھوکہ دینا، ملاوٹ کرنا. سوفسٹری مغالطہ آمیزی، دلیل خام. یہ الفاظ آپ نے دیکھے، یہ ہے کنسائز 21st سینچری ڈکشنری. یہ ایک الماری خالی ڈکشنریوں کی بھری ہوئی ہے. میں چھوٹے چھوٹے چونکہ ریڈی یہی ہیں سامنے، میں ان کو لے لیا. لیکن ایک اور، اب یہ جو لفظ کا معنی بدلتے بدلتے دنیا میں کیسا ہو جاتا ہے، یہ ایک ڈکشنری ہے آکسفورڈ انگلش اردو ڈکشنری، انگریزی اردو ڈکشنری. یہ ایک ڈکشنری ہے. یہ اس کا کیا معنی دے رہی ہے، یہ دیکھیے اس میں. سوفسٹیکیٹڈ ایڈجیکٹو ہے، اور اس کے معنی یہ دے رہے ہیں I having or showing a lot of experience of the world and social situations, knowing about fashion, culture. دنیاوی اور سماجی معاملوں کا کافی تجربہ کار، فہمیدہ، فیشن، ثقافت وغیرہ کا جاننے والا. ترقی یافتہ، پیچیدہ، مشکل اور پیچیدہ باتوں کو سمجھنے کے قابل. یہ جو ڈکشنریز آپ نے دیکھے فارسی سے انگلش ڈکشنری، یہ ٹو مسلیڈ، غلط تفہیم کرنے والا، وہ صحیح معنی ہے. آج یہ لفظ سفر کرتے کرتے عقل مند کے معنوں میں، دانش مند کے معنوں میں، دنیا کا تجربہ کار، بڑا سوفسٹیکیٹڈ ہے. تو یہ لفظ اپنے اصلی معنی چھوڑ کر کوئی اور معنی میں آج استعمال ہونے لگا ہے. تو اس زمانے میں وہی ہے، غلط استدلال کرنے والا، دھوکہ دینے والا، غلط آمیز، یہ معنی اس کے ہیں. اللہ ان پر لعنت کرے، ان کو سوفسٹائی کہتے ہیں. یہاں پر جب انگلش کی بات چلی تو یہ ایک انگلش ترجمہ ہے کشف المحجوب کا. وحید بخش ربانی صاحب کا یہ ترجمہ ہے. انہوں نے ان سب چیزوں سے ہٹ کے اس کا ترجمہ فلاسفرز کر دیا ہے. یہ فلاسفرز ایک الگ ہی چیز ہے. فیلسوف، فارسی میں اس کو فیلسوف کہتے ہیں. اس لفظ میں اگر ہم چلے جائیں تو پورا گھنٹہ اس لفظ کے پیچھے خرچ ہو جائے گا. یہ یونان میں جو دانشمند سمجھے جاتے تھے، ان کو عربی میں فیلسوف، فے یہ لام سین واو فے، فیلسوف، اسی سے فلاسفر اسی سے ہے. تصوف کا جب باب آئے گا تو ہم اس میں گفتگو کریں گے اس لفظ پر. صوفی، سواد واو فے یا صوفی. تو آج کل کیا گزشتہ ان 40-50 سالوں کے اندر ایران میں لوگوں نے اس کو سین واو فے یہ صوفی اس طرح لکھنے کا رواج دے دیا ہے، اور کہتے ہیں یہ یونانی علوم ہے. جبکہ عرب اس معاملے میں بڑے غیور واقع ہوئے ہیں. اگر آپ ان کو متعصب کہہ لیں تو کہہ سکتے ہیں کہ عجم کا جو لفظ عرب میں آ جاتا تو اس لفظ کو معین کر دیتے، یہ عربی لفظ نہیں ہے، یہ عربینائز کرا دیا گیا ہے. اس طریقے سے جو صوفی ہے وہ سواد و فے یہ ہے، اور جو یونان کے فلسفے سے متاثر ہیں یا وہ فلسفہ ہے تو ان کا نام ہے فیلسوف. اس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں، علم فلسفہ. یہ دو الگ چیزیں ہیں. تو بدان کے گروہیان از ملاحظه لعنهم الله کے ایشان را سوفسطائیان گویند و مذہب ایشان آنس. ان سوفسطائیوں کا، غلط تعویل کرنے والوں کا، دھوکہ دینے والوں کا یہ مذہب ہے کہ بے ہیچ چیز علم درست نایاد. کسی بھی طرح کسی شے سے، کسی بات سے علم درست نہیں ہو سکتا ہے.
وہ علم خود نیست، اور علم نام کی شے کچھ ہے ہی نہیں۔ چلیے تھوڑا سا سہارا لیتے ہیں اردو سے، اردو کی ٹرانسلیشنز بھی ہیں لیکن شاید ہم کو سمجھانے میں دشواری ہو جائے، تو یہاں پر یہ ترجمہ جو سیدھا سادہ انہوں نے جو بھی کیا ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ دیر از اے سیکٹ آف heretics among the Muslims which is called as Sophistayan. They mention that knowledge itself does not exist. علم ہی نہیں ہے، علم کا وجود ہی نہیں ہے۔ That knowledge itself does not exist and therefore knowledge of anything is unnecessary. علم کوئی چیز نہیں ہے، علم درست نہیں ہو سکتا ہے۔ تو با ایشان کے ان دانش کے می دانید کہ به هیچ چیز علم درست نیست، درست هست یا نه؟ اگر گویند که هست پس علم را اثبات کردن، اگر گویند که نیست پس چیزی که درست نباشد آن را معارضه کردن محال باشد و سخن با آن کس گفتن از خرد نبود۔ چلیے تھوڑا اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہ آسانی ہو جائے گی کیونکہ بہت یہ پیچیدہ کمپلیکس ٹائپ کی گفتگو ہے۔ ان لوگوں کی گمراہی کو قریب سے بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے دشواری پیدا ہو رہی ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ علم ہی کوئی چیز نہیں ہے، کسی چیز سے علم درست نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ اس کا نام دانش رکھتے ہیں۔ یہ جو دانش ہے کسی چیز سے درست نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم درست ہے یا نہ، یہ درست ہے یا نہیں ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ درست ہے یا نہیں ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ علم خود کوئی چیز نہیں ہے، علم کسی چیز سے درست ہو نہیں سکتا، سمجھایا نہیں جا سکتا، خود سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی یہ بات یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اگر گوین کے ہاس اگر وہ کہیں گے ہماری بات سچ ہے، بس علم را اس بات کر دن، علم کا اس بات انہوں نے کر دیا۔ اگر گوین کے نیس اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں ہے، ہماری بات صحیح نہیں ہے، بس چیزی کے درست نہ باشد، بس جو چیز جو درست نہ ہو آن را معارض کے کردن محال باشد، اور ان سخن با آن کس گفتن از خرد نبود، ایسے لوگوں سے گفتگو کرنا محال ہے، گفتگو کرنا عقل کے خلاف ہے۔ وہ گروہی کے از ملاحدے کے تعلق بدین طریق دارن، اور وہ گروہ جو ملحدوں کا ہے، اللہ کی شان کو گھٹانے والے، یہ مختصر بات اتنی رکھ لیجیے۔ یہ جو ملحدوں کا گروہ ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ان گوین یہ کہتے ہیں کہ علم ما بہی چیز درست نہیں آید، ہمارا علم کسی چیز سے درست ہو ہی نہیں سکتا، پس لہذا ترک علم مارا تمام طرز اس بات آن باشد، لہذا علم کا ترک کرنا ہی بہت بہتر ہے۔ یہ علم ہی کی اس بات علم کا یہ چیپٹر چل رہا ہے۔ ضمناً ہم دو باتیں ہم یہاں سمجھاتے ہیں۔ اس زمانے میں ایسے لوگ تھے، آج تو کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی اتنا بیوقوف نہیں ہے ایسا بولنے کے لیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو لوگ سمجھ رہے ہوں گے ایسا کون بول سکتا بیوقوف۔ ہم اس کو سمجھاتے ہیں، ایسا کوئی بیوقوف رہا ہے یا گزرا ہے جو ہمارے اس صدی میں یا اس قرب و جوار میں ایسا کوئی آدمی گزرا ہے ایسی بات کہہ سکتا ہے، تو ہم ایک بات سمجھاتے ہیں۔ ہندوستان میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس کا نام ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ اس یونیورسٹی کے بانی کا نام سید احمد خان، ان کو سر سید کہا جاتا ہے، یہ اس یونیورسٹی کے بانی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں ملائکہ کا انکار کر دیا، ملائکہ کے وجود کا ہی انکار کر دیا۔ ان کی کتابوں کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ملائکہ، چونکہ انگریزوں کا زمانہ تھا، یہ انگریزوں کے قریبی آدمی تھے، اسلام کو عقل کے مطابق سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، اور ملائکہ کو عقل کے ذریعے سے سمجھا نہیں سکے۔ حالانکہ
یہ غیب کا معاملہ ہے. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی، ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر. تو فرشتوں پہ ایمان لانا یہ غیب سے اس کا تعلق ہے اس کا. تو جو بات غیب کی ہے وہ جو نورانی مخلوق ہے اس کو سمجھانا چاہتے تھے اپنی عقل کے مطابق یا ان لوگوں کی عقل کے مطابق. جب عاجز ہو گئے تو بولے بھائی یہ سمجھانے سے بہتر ہے اس کا انکار ہی کر دو تاکہ جھنجھٹ ہی ختم ہو جائے اور اسلام پہ آنچ نہ آئے ان کی دماغ کے مطابق، ان کی سمجھ کے مطابق. لہٰذا انہوں نے فرشتوں کا انکار ہی کر دیا. لیکن ان کا ایک سفرنامہ ہے، وہ انگلینڈ گئے تھے، میں ان کا سفرنامہ اور ان کی یادداشتوں کو میں پڑھا تھا. مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب وہ انگلینڈ پہنچے تو وہ لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں فرشتوں کا قائل نہیں تھا، حوروں کا قائل نہیں تھا، لیکن انگلینڈ آنے کے بعد قائل ہو گیا. ریستوران میں، ہوٹلوں میں جو انہوں نے جو لفظ لکھا ہے کہ وہ خوش گفتار لیڈیاں وہ پرکلیوں کی طرح تھر تھراتی ہوئی ادھر سے ادھر چل رہی تھیں اور ان کا لباس اور ان کے خوش گفتار تھیں، وہ ان کو دیکھ کے یقین آیا کہ ہاں حوریں بھی ہوں گی. تو ایمان لایا بھی، تو ایسوں کو دیکھ کے ایمان لایا بیچارہ. تو یہ لوگ علم کا ہی انکار کر دیے. علم کیا علم ہے؟ وہ غیب کا علم ہے، وہ جو اللہ کے رسول نے خبر دی ہے اس پہ ایمان لانا ہے. عقل سے ثابت کر دیے. بانی جامع نظامیہ حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد انور اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ ہر شے کو عقل کے مطابق اگر ثابت کر دیا جائے تو پھر غیب کا معنی کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. جو غیب ہے، ملائکہ غیب ہے، جنت غیب ہے، دوزخ غیب ہے، وہ عوالم غیب ہیں. تو پھر غیب پہ ایمان لانے کے معنی کیا ہوئے؟ تو یہ غیب کو سمجھانے گئے اور یہ خود غیب ہو گئے، یہ اس کو سمجھ نہ سکے. جیسا کہ ہم نے کہا لفظ غیب حضرت سید افتخار شاہ وطن رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہمارے دادا پیر ہیں، انہوں نے کہا کہ غیب دراصل کوئی شے نہیں ہے، جو اسے دیکھنے جاتا ہے وہ غیب ہو جاتا ہے. اس کو میں سمجھا چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، وہ بھول گئے ہوں گے یا نئے کوئی سن رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، عدم سے وجود میں لایا. تو اللہ کے لیے غیب کوئی معنی ہی نہ رکھتا، وہ خود پیدا کیا ہے اس نے، پھر اس سے کیا غیب ہو سکتا ہے؟ جو غیب یہاں قرآن مجید میں، حدیث میں جس غیب کا تذکرہ آیا وہ یہ ہے کہ میری نظر سے، آپ کی نظر سے جو غیب ہے، ہماری عقلوں سے غیب ہے، ہماری نظر سے غیب ہے، ہماری بصیرت سے غیب ہے، بصارت سے غیب ہے، وہ سمجھایا جا رہا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے متعلق بھی جو باتیں ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا، علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو غیب تو ثابت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اللہ کے لیے غیب بولنا کوئی بات ہے؟ سمجھداری کی کوئی بات ہے؟ اللہ کے لیے غیب ہو ہی نہیں سکتا. عالم الغیب و شہادہ، تو غیب اور شہادت جو ہمارے لیے ہے وہ اس کو جانتا ہے، یہ مطلب ہے. اب یہاں پہ اور ایک بات، علم کی بات آ گئی ہے تو علم غیب کی بھی بات ہے، تو ہم آگے اس بات پہ گفتگو کریں گے ورنہ ٹاپک ہی دوسری طرف چلا جائے گا. پس ترک علم مارا تمام طرح اس بات آن باشد و ان از حمق و جہالت ایشان بود. ایسی بات جو کہہ رہے ہیں ان کی حماقت اور جہالت ہے کہ ترک علم از دو بیرون نبوت، علم کا ترک کرنا دو چیزوں سے خارج نہیں ہو سکتا ہے، یا بے علمی بود یا بے جہلی. علم کا ترک کرنا علم سے ہو سکتا ہے یا جہالت سے ہو سکتا ہے. پس علم مر علمی را نفی نہ کند، علم علم کی نفی نہیں کرتا ہے، علم علم کی تصدیق کرتا ہے. وزد نہیں آیت و بے علم ترک علم محال بود، علم کا علم سے ترک کرنا محال ہے. انجا جو بچ جاتا ہے وہ جہل ہے، اور علم کی نفی کرنا جہل ہوتا ہے.
ترک او بجہل بود، وہ علم کا ترک کر دینا جہالت ہو جاتا ہے، اور جاہل مذموم باشد، اور جاہل ہونا، اگنورنٹ ہونا، یہ مذموم ہے۔ وہ جہل اور جہالت قرینہ کفر و باطل بود، کفر کا قرینہ ہوتا ہے اور باطل ہوتا ہے، کہ حق را بجہل تعلق نہ بود، کہ حق کا جہالت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ و ان خلاف جملہ مشائخ، یہ جو ان کے عقیدے ہیں یہ تمام مشائخ کے خلاف ہے۔ یہاں پر یہ بات آ گئی ہے کہ اس کا بات گزر چکی ہے کہ ایک گروہ اپنے آپ کو صوفی کہتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے، یہ مسلمانوں کے درمیان یہ ملاحدہ آ گئے اور اپنے آپ کو مسلمان بتا کے یہ باتیں کہنا شروع کر دی، یہ صوفستائیان ہیں۔ چنین قول را، یعنی ان قول ملحدان را، جملہ مردان بشنیدن، تمام لوگوں نے جو سنا، بدین ارتکاب کردن و گفتن کہ مذہب جملہ اہل تصوف، جملہ اہل تصوف کا مذہب ہی یہی ہے۔ یہ لوگ پہلے تو اپنے آپ کو اسلام سے جوڑے، پھر اہل تصوف سے جوڑے، اور اس بحث کو بڑی زور و شور کے ساتھ لانے سے تمام لوگوں نے سمجھا کہ یہی تصوف ہے، علم کی نفی کرنا یہ تصوف ہے۔ وہ روش شان چنین، اور ان لوگوں کے طور طریق، اعمال، افعال اہل تصوف کے یہی ہیں۔ تا اعتقاد شان مشوش گشت، یہاں تک کہ عوام کا اعتقاد صوفیہ کے بارے میں الٹ پلٹ ہو گیا۔ وہ گفتن تا اعتقاد شان مشوش گشت، از تمیز کردن حق از باطل باز ماندن، جب ایسا ہو گیا تو وہ حق اور باطل میں تمیز کرنے سے قاصر ہو گئے۔ وما، اور ہم امروز جملے را، ایسے تمام لوگوں کو بخداوند تسلیم کر دیں، ہم ان سب کو اللہ کے حوالے ہم نے ان کو کر دیا ہے، تا اندر ضلالت خود ہمی باشن، تا کہ یہ لوگ اپنی ضلالت گمراہی میں پڑے رہیں۔ اگر دین گریبان ایشان گیردی تصرف بہتر از ان کنندی، ایک دوسرے نسخے میں آیا ہے کہ اگر دین گریبانگر ایشان گرددی، اگر دین ان کے گریبان پکڑتا، ان کے عقائد پہ اگر گرفت ہوتی، اگر ان کے عقائد کی سزا دی جاتی، تو ایسا وہ نہیں کرتے، اس سے بہتر عمل ہو جا سکتا۔ وہ حکم رعایت رو از دست ندادن دے، اور جو رعایت ہے، جو چھوٹ ہے اس طرح کی کہ جو آزادیاں جتنی ہیں ان کا وہ ایسا ان کا وہ استعمال نہ کرتے اور جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ اندر دوستان حق، اور اللہ کے دوستوں یعنی اولیاء اللہ، بدین چشم نہ نگرندی، ان آنکھوں سے اس طرح ان کو نہ دیکھتے۔ وہ احتیاط روزگار خود نکوتر ازین کنندے، اور اپنی زندگی احتیاط کے ساتھ ان کے ساتھ گزارتے، یعنی ان اولیاء کے ساتھ ان کے بارے میں بدگمانیاں نہ پھیلاتے۔ آج یہاں رک کے میں آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، آپ کے جواب میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج اہل تصوف پہ تانا دینے والے، اس کو غلط ریپرزینٹ کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ اس وقت 1 2 3 4 100 200 500 نے ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اپنے آپ کو چشتی کہتے ہیں، اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، کہیں نقش بندی کہتے ہیں، حنفی کہتے ہیں، اور 6 8 القاب اپنے ساتھ لگاتے ہیں۔ پیری مریدی بھی جاری ہے، اللہ رسول کو معاذ اللہ گالی دینا بھی جاری ہے۔ یہ کون ہے؟
ایک کا تو بار بار میں تذکرہ کر رہا ہوں، ایک وہ شخص جس نے کہا کہ معاذ اللہ امکان کسب کا مسئلہ جس نے چھوڑا، تاریخ اسلام میں کسی نے اس بات کو بحث نہیں کی تھی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اس شاگرد کو لکھا ناخلف کو، قاسم نانوتوی کو، تم کو تو یہ نہیں سکھایا تھا یہ مسئلہ کیوں چھوڑا؟ آج تک کے 1400 1350 سالوں میں کسی نے یہ بات نہیں کہی، تو نے کیوں نکالا یہ؟ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، جھوٹ تو یہ تو عیب ہے، تو یہ کون سی اللہ کی اس میں شان بیان کر رہا ہے؟ ملاحدہ جو ہیں، ملحد، اللہ کی شان گھٹانے والے، یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے لیے کیا فتویٰ ہے؟ انہوں نے خود اختلاف، یہ ان کو چشتی، بڑے چشتیوں کے ان کے پاس خلافت بھی جاری، ان کے پاس مریدی بھی جاری، جو مرید ہونے آتا مرید کر دیتے، جو گمراہ ہونا دوسری طرح گمراہ ہونا چاہتا اس طرح سے گمراہ کر دیتے۔ ایک کو تبلیغی جماعت میں بھیجا دیتے، ایک کو طریقے نقشبندی طریقے میں مرید کر دیتے، ایک کو تسبیح دے کے بٹھا دیتے، دوسرے کو گلی گلی پھرا دیتے۔ تو جیسا اس کو کہتے ہیں دکنی میں یہاں پہ، جیسا گراہک آیا ویسی پوڑی بن دینا، سامنے والے کو دیکھے اس کو کیا چاہیے، کاغذ میں وہی لپٹے دے دیے، یہ تعویذ کا طلبگار ہے تعویذ دے دیے، یہ ذکر کا طلبگار ہے اس کو ذکر دے دیے، یہ ذرا کچا دکھ رہا چلو اس کو بھیجاؤ تبلیغی جماعت میں بھیجا دو۔ وہاں جانے کے بعد میں کیا ترقی کرتے یہ لوگ؟ 40 دن میں کوئی چیز ایک پختہ ہو جاتی ہے، تو بولتے 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 40 دن تک پختہ کر دیتے ہیں۔ جیسا وہ اللہ کے بارے میں الہاد کیا اس نے، عیب لگایا اللہ پہ، عیب ہونا ممکن ہے کہا اس نے، ویسا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتے ہیں۔ یہ گروہ آج موجود ہے، آج بہت طاقتور گروہ ہو گیا ہے۔ اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں، یہ بات آگے آ ہی جائے گی، ایسا کیوں کرتے ہیں یہ لوگ؟ اگر قومی از ملاحد تعلق بدین احرار کردن تا به جمال ایشان از آفتهای خود رستگار گردند و اندر سایه عز ایشان زندگانی کنند، چرا باید که همه را با ایشان قیاس کنند و اندر معامله ایشان مکابر عیان بردست گیرند و قدر ایشان اندر زیر پای آرند۔ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جن سے تو انہوں آزادی انہوں نے حاصل کر لی، دین کے پٹے توڑا لیے، جو معاملہ علم جو غیب پہ ایمان لانے کا ہے، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الاخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ تو سب معاملہ غیب پہ ایمان لانے کے تھے، وہ تم ظاہر میں ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب نہ ہو سکا تو چلو اس کے بارے میں جو جی میں آیا بول دیے، جیسا سر سید خان صاحب نے کہا۔ آج معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ بیچارے یونیورسٹی قائم کیے اور مسلمانوں پہ وہاں سے فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھا رہے ہیں، انہی کی طرح تیڑی بنگی گفتگو کرنے والے ویسی گفتگو کرنے والے بھی موجود ہیں۔ بانی کا اثر لوگوں پہ ضرور پڑتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ جب اولیاء اللہ کے بارے میں، صوفیاء کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں، اللہ رب العزت کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، تو پھر صوفی اپنے نام کے ساتھ کیوں لگاتے ہیں؟ چشتی کیوں لگاتے ہیں؟ قاضی کیوں لگا لیتے ہیں؟ نقشبندی کیوں لگاتے ہیں؟ دیوبندیوں کا کام کیوں کرتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے، فرماتے ہیں اندر سایہ عز ایشان زندگانی کنن، صوفیاء کی جو اللہ نے جو عزت بخشی ہے صوفیاء کو، ان کے سائے میں زندگی گزارنا، اس کے فوائد اٹھانا چاہتے ہیں، ورنہ ان کو مار مار کے بھگا دیں سب لوگ۔ یوٹیوب پہ بہت سی چیزیں آ رہی ہیں، میں کشف المحجوب کے سلسلے میں دیکھ رہا تھا، چیک کر رہا تھا کہ کشف المحجوب کا کہیں کوئی درس ہوتا ہے، تو دیکھا کہ کسی مقام پہ کشف المحجوب حلقہ ہے، کشف المحجوب کا حلقہ، لیکن کشف المحجوب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کے اندر، تاکہ داتا گنج بخش کے چاہنے والے ان کے اطراف جمع ہو جائیں۔ وہ عملیات بھی بتاتے ہیں، درود و سلام بھی پڑھاتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کراتے ہیں، پھر اپنی بات جو کرنا ہے وہ بات اندر سے رہتی ہے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا اس واسطے سے کرتے ہیں
کہ جو عزت و وقار صوفیہ کو حاصل ہے وہ عزت و وقار بھی ملتا رہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں سہولت بھی ہوتی رہے۔ دیکھیے شیطان کے مکر و فریب اور اس کے جو پھندے ہیں وہ مولانا روم نے صاف صاف لکھا۔ دھوکے باز کیا کرتے ہیں؟ دام ہم رنگ زمین بچھاتے ہیں۔ دام کے معنی جالا۔ اگر کالی مٹی کی زمین ہے تو پرندے پکڑنے والا، چڑیاں پکڑنے والا، کبوتر پکڑنے والا جو کالی مٹی میں جو جالا ڈالتا ہے کالا جالا ڈالتا ہے کہ کالے میں کالا نظر نہ آئے اور دانے بکھیر دیتا ہے۔ ہوا میں اڑنے والے پرندے جب دانے کو دیکھتے ہیں تو دانہ کھانے کے لیے آتے ہیں، اور جب دانہ چک کے اڑنا چاہتے ہیں تو ان کے پیر جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اگر لال مٹی کی زمین ہے تو یہ پرندہ پکڑنے والے، یہ شکاری لال جالا ڈال دیتے ہیں۔ بھوری زمین ہو تو بھورا جالا ڈال دیتے ہیں۔ اب شیطان کا قاعدہ یہی ہے، مولانا روم نے فرمایا کہ جب وہ علماء کو دیکھتا ہے عالمانہ بحثیں کرنے لگتا ہے، ایسے کہ علماء کو عاجز کر دیتا ہے۔ کیا وہ بات یاد نہیں ہے شیخ نجم الدین کبرا کے اس مرید کا حال کہ شیطان نزع کے وقت میں آیا اور اللہ کی توحید کے دلائل اس نے مانگے، ایک کے بعد ایک دلیل دیتے چلے گئے، دیتے 99 دلائل ختم ہو گئے، اب ایک دلیل بچ گئی۔ شیطان توحید کے تمام دلائل کو شیطان نے توڑ دیا۔ شیخ دور مقام پر وضو کر رہے تھے اور انہوں نے لوٹا پانی پھینکا اور مارا، کہ میں نے اللہ کو بے دلیل مان لیا۔ شیخ نے اس طرح اس وقت مدد فرمائی اور شیطان ذلیل و خوار ہو گیا۔ جب عالم ہوتا ہے تو شیطان علم کے ذریعے بہکاتا ہے، جیسا کہ قاسم نانوتوی کو بہکایا۔ اللہ کو قدرت حاصل ہے، امکان کذب ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، اگر بولے تو کیا بات۔ عیسائی بھی بولے اللہ قدرت رکھتا ہے بیٹا اختیار کرنے پہ، جوری اختیار کرنے پہ، وہ بھی یہی عقیدہ رکھے۔ اب یہ جو معاملہ ہے علم کی بات ہے، علم غیب کی بات ہے، جو یہاں پہ غیب سے تعلق ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب علم غیب کی بات آئی، اہل سنت جماعت کے عقیدے کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا۔ اس کے بڑے علمی مباحث چلے ہیں۔ نبی کے معنی خود غیب کی خبر دینے والا، اس کو بہت صاف صاف علماء نے لکھا ہے۔ جب غیب کے مسئلے میں ایک صاحب ہیں دیوبندیوں کے، حکیم الامت کہلاتے ہیں، میں غلطی سے پہلے نام بول دیا، پہلے قول سنانا چاہتا تھا۔ قول یہ سنانا چاہتا تھا کہ موصوف نے علم غیب پہ بحث کرتے ہوئے فرمایا اگر علم غیب سے مراد کل ہے، کل علم غیب ہے تو یہ تو ممکن نہیں ہے، تو اللہ کو حاصل ہے۔ اگر غیب سے مراد جز ہے تو جز تو ہر کسی کو حاصل ہے، ہر کسی کا۔ پھر انہوں نے نام لیا مجنون، جنونی پاگل، سبی چھوٹا بچہ، سبی مجنون، اور بہائم کا نام لے لیا، کیڑے مکوڑوں کو بھی ایسا علم حاصل ہے، لہذا کل کا بھی انکار کر دیا، جس کا بھی انکار کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے یہ اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، ان کا گرو اللہ کے اوپر عیب لگاتا ہے، اور ان کا ساتھی دوسرا ساتھی جو اشرف علی تھانوی ہے حکیم الامت کہلاتا ہے۔ اس کی کتاب اٹھا کے دیکھو، چشتی، قادری، نقشبندی، فلاں، یہ وہ حنفی، اور اس کے 6-8 خواب میرے کو یاد بھی نہیں ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ اس واسطے ہے۔ اب پھر ایک جگہ لکھتا ہے اشرف علی تھانوی کہ ٹوٹ گئے یہ تعویذوں سے، اس سے فلیتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا نہیں ہوتا، یہ سب شرک ہے۔ لیکن قرآن مجید ان کا ترجمہ اٹھائیے، کتاب کھولتے ہی سورہ فاتحہ کی تعویذ، سورہ بقرہ کی تعویذ، سورہ رحمان کی تعویذ، سورہ فلق کی تعویذ، ناس کی تعویذ، پورے 114 صورتوں کے تعویذ میں پھر اس کے تعویذوں کی بھی ایک کتاب لکھ دیتا ہے۔ یہ کیا ہے بہروپیہ پن؟
تو یہ ہے کہ جو جیسا مار کھا سکتا ہے، جو جہاں آ کر گمراہ ہو سکتا ہے، ویسا اس کو گمراہ کریں۔ یہ سوفسٹائی یہی ہیں، یہ رانگ ڈیفائن کرنے والے، جھوٹ بتانے والے، غلط استدلال کرنے والے۔ پھر یہ لوگ کس لیے گفتگو کرتے ہیں؟ یہ جو بحثیں کرتے ہیں، مناظرہ کی بات یہ لوگ کہتے ہیں مناظرہ نہیں ہے، یہ مکابرہ ہے۔ یہ میں جو بول رہا ہوں وہ صحیح، یہ مکابرہ ہے ان کا۔ قدر ایشان اندر زیر پائے آران، ہم ایسی قدر کو، ایسے علم کو، ایسے علماء کو پیروں کے نیچے رونتے ہیں، فرما رہے ہیں مصنف فرماتے ہیں مرا مجھ کو با یکی از منتصبان علم، مجھے ایک ایسے شخص سے جو اپنے آپ کو علم سے انتساب رکھنے والوں میں سے تھا، کلاه رعونت کی، تکبر کی، فرعونیت کی کلاه اس کے سر پہ تھی، جس کا نام اس نے عزت وقار نام رکھا تھا، اور مطابعت ہوا کا نام سنت رسول، مطابعت ہوا را سنت رسول، ہوا و ہوس خواہشات نفسانی کی اتباع کا نام انہوں نے سنت رکھا تھا۔ آج چھوٹی کتاب ہے ان کی تبلیغی جماعت کی، اس میں یہ لوگ ادھر ادھر لے کے نکلتے، بولے یہ انبیاء والا کام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نبی والا کام تو نبی کرے گا۔ اگر کسی نبی نے کام انجام دیا، اس نبی کے امتی یا بعد والے اس نبی کی سنت پہ عمل کریں تو سنت پہ عمل کرنا ہوا۔ تم سنت ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ ان کے ہوائے نفسانی نے، ان کے خواہشات نفسانی نے ان کو یہ بتایا، یہ گول پھرا کے سمجھا کے لفظ سنت استعمال نہیں کرتے، لیکن سنت کی طرح سمجھانا چاہتے ہیں یہ انبیاء والا کام ہے، تو لوگ سنت ہے سمجھتے۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ وہ موافقت شیطان را، شیطان کی موافقت کرنے کو، سیرت ائمہ کرام کی سیرت بتلاتے ہیں۔ شیطان کی اتباع کیا ہے؟ ایک چھوٹی بات بغیر سمجھائے تو ہو نہیں سکتا، ہم بڑھ بھی نہیں سکتے۔ ایسا کیسا داتا گنج بخش اتنا بڑا الزام کیسا لگا دیے شیطان کی اتباع کرنے والے کیسے؟ ہم بتاتے ہیں۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور میں تمام ولادت کے تمام واقعات میں نہیں بیان کرتا، ورنہ پھر ایک دوسرا ہی ٹاپک ہو جائے گا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی، جبریل امین آئے، دیکھا کہ ایک مقام پر ایک شخص اوندھا پڑا ہوا ہے اور رو رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام اس کے نزدیک گئے، دیکھا تو ابلیس ہے، اوندھا پڑا ہوا ہے، رو رہا ہے۔ آپ نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا، کیوں رو رہا ہے؟ پوچھنے لگا جبریل کیا آپ کو معلوم نہیں ہے خاتم النبیین پیدا ہو گئے ہیں جزیرت العرب میں، اب میری کوئی پرستش کرنے والا نہیں ہوگا۔ جزیرت العرب کیا ہے بابا؟ اس کو ابھی سمجھا دیتا ہوں کہ تو کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ نبی آخر الزماں آ گئے ہیں، آپ جانتے ہیں اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ رونے والا یہ ایک ہی بندہ تھا۔ بندہ مانے اللہ کا بندہ، وہ شیطان رہا تو بھی اللہ کا بندہ ہے یار، ہم بھی ہیں تو اللہ کے بندے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی امتی ہم ہیں، ہم خاکی مخلوق ہیں، وہ ناری مخلوق ہے، وہ راندہ درگاہ ہے۔ تو وہ رو رہا تھا، ابلیس رو رہا تھا۔ جب جبریل علیہ السلام نے اس کی یہ بات سنی تو ایک ٹھوکر ماری، حدیث پاک میں آیا وہ عدن میں جا کے گرا۔ اب جناب عالی آپ غور کیجئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو منانا شرک کون کہنے والے ہیں؟ آج کتنے ہیں مجھے بتاؤ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بدعت کہنے والے کتنے ہیں بتاؤ؟
ہر گھر میں ایک آدھ کو پیدا کر دیے، وہ گھر ہمارے جیسا کوئی سلامت ہوں گا، ہمارے گھر میں ایسا کوئی گھر ہوں گا تو ہوں گا۔ مشائخوں کے گھروں میں بھی ایسے پیدا ہو گئے ہیں، علماء کے پاس تو پوچھو ہی نکو۔ یہ شیطان کی اتباع نہیں ہے، موافقت شیطان را سیرت ائمہ، ہوائے نفسانی کو سنت رسول، شیطان کی موافقت کو سیرت ائمہ قرار دیتے ہیں۔ حضور کی ولادت کو حرام کہنے والے کتنے ہیں؟ ارے وہ کتے کا بچہ تو جو ہے کنہیا کے جنم دن سے بدتر ہے لکھا نا، کتے کا بچہ جس کی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیر دیے۔ یہ الفاظ آپ کو برداشت نہیں ہوتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تم جو بولے ہم سنتے چلے جانا۔ یہ ہے، یہ ہوائے نفسانی کو انہوں نے سنت رسول قرار دیا، اور شیطان کی موافقت کو ائمہ کی سیرت۔ مناظرہ ہم بھی رفع اور مناظرہ کرنے چلے آتے ہیں۔ اندر میاں نے گفت، وہ شخص جو علم سے منتسب تھا وہ اس نے کہا کہ 12 گروہ گفت ملاحدے 12 گروہ گشتن، ملحدین 12 گروہ ہو گئے ہیں۔ یہ گروہ ازیشان درمیان متصوف ان، اور 12 جو گروہ ہیں ملحدوں کے، ان میں سے ایک گروہ آپ کے یعنی صوفیہ کے میان شمان متصوفہ کے اندر ایک گروہ ہے، وہ ایشان از یہ گروہ خود را بہتر از آن توانند نگاه داشت۔ گفتم میں نے کہا کہ تصوف میں ایک گروہ ہے، تو میں نے کہا کہ اگر ایک گروہ ہمارے اندر ہے اور 11 گروہ تمہارے درمیان ہے، ایشان از یک گروہ خود را بہتر از آن توانند نگاه داشت، جب ایک گروہ ہے تو ہم آسانی سے ایک گروہ سے بچ جائیں گے کہ شما از 11 گروہ، کہ آپ 11 گروہ ہیں، آپ کیسا بچیں گے؟ اس طرح آپ نے اس بات کو شکست دے دی۔ اما ان جملے نتیجے فطرت ہے زمان اس، نتیجہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام باتیں از نتیجہ فطرت، فطرت فیتے ریتے فطرت، یہ فطرت نہیں ہے تو ایسے نہیں ہے، فطرت انٹرول، یہ فطرت کا زمانے کی فطرت کا نتیجہ ہے، زمانے کی دوری کا نتیجہ ہے۔ اب دیکھیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان 500 سال سے کچھ کم عرصہ ہے، صرف اتنا ہی عرصہ ہے، 450 چند سال۔ مولانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد صرف 50 دن سلامت رہا، صرف 50 دن سلامت رہا۔ اس کے بعد گروہ در گروہ بن گئے، کئی گروہ بن گئے، گمراہیاں پھیل گئیں۔ 450 سال کے پونے 400 سال کے اندر وہ جو عیسائیت جس کو ہم کہتے ہیں، مسیحیت جس کو کہتے ہیں، آج کی جو ہے دنیا کے کونے کونے میں بھی پہنچ گئی۔ عیسیٰ روح اللہ ماننے والے تو گنتیوں پہ انگلیوں پہ رہ گئے، لیکن عیسیٰ ابن اللہ بولنے والے معاذ اللہ آج بھی کروڑوں کی تعداد میں ہیں، ملینز میں آ گئے ہیں وہ لوگ۔ ایسا ہی یہ لوگ ہیں چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی اور حنفی، قادری، کہیں جہاں جس ملک میں مالکیوں کا بول بالا ہے وہاں مالکی، حنبلیوں کا جہاں بول بالا ہے حنبلی، سب بنتے چلے جاتے ہیں۔ حیدرآباد میں نقشبندی دیوبندی، نقشبندی دیوبندی، حیدرآباد میں یہ چلتے رہتا ہے، اوپر نقشبندی اندر دیوبندی، یہاں پہ یہ الگ ہی کرکری ہے۔ ہر جگہ اس طرح کی بات ہے، یہاں پہ ایک چشتی بولتا ہے لیکن اندر سے چشتی نہیں رہتا، وہ دیوبندی رہتا ہے۔ یہ سمجھنا پریشانی کی بات ہے، سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ انٹرول کی وجہ سے ہو گیا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جو وقفہ ہے، ایک نبی سے دوسرے نبی کے آنے تک کا وقفہ، یہ فترت کہلاتا ہے۔ آخر نبی آخر الزماں کے تشریف آوری کا
عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہ بھی فطرت ہے، اس میں اتنے فتنے ہو گئے۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، تابعین ہیں، طب تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں۔ 50 برس نہیں گزرے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ کے بعد، 50 سال نتھنگ۔ ابن رسول اللہ کو شہید کر دیا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر سے سیدنا امام حسین کو تمام خاندان کے ساتھ قتل کر دیا۔ دین کا تو یہ حال کر دیا۔ یہ فطرت زمانہ ہے۔ تقویٰ کے پرہیزگاری کے جو لوگ تھے وہ رفتہ رفتہ جانے لگے۔ تو اسی طریقے سے جو وقت گزرتا چلا جاتا ہے، نیکوکاروں کی جہاں کمی ہوتی چلی جاتی ہے، تو بدکار نفع اٹھانے کے لیے، شیاطین لوگوں کو ٹھگنے کے لیے نیکوں کا لباس پہن کر، جبہ امامہ پہن کر، سر پہ امامہ رکھ کر، پیشانیوں پہ گٹھے رکھ کر، کہیں اپنے کو چشتی کہتے ہیں، کہیں قادری کہتے ہیں، کہیں نقشبندی کہتے ہیں، کہیں سوروردی کہتے ہیں، جہاں جیسا موقع ملا ویسا کہیں مجددی کہہ دیتے ہیں، کہیں مجوبی کہہ دیتے ہیں، نہیں جانے مانے کتنے کتنے ہیں، اور دھوکہ دیتے ہیں۔ مسلمان بیچارے حاجت مند ہیں، ہدایت کے طالب ہیں، کہیں چلے جاتے ہیں، کوئی کچھ چمتکار بتا دیا، پیچھے ہو جاتے، جب آخری وقت پہ دیکھے تو دھوکہ چل جا رہا ہے۔ بہرحال یہ فطرت کی وجہ سے جو انٹرول آ جاتا ہے، جو فصلہ جاتا ہے، اس سے آفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آفت ہائی کے پیدا آمد، جتنے آفتیں ہیں یہ وقفے کی وجہ سے۔ اور خداوند تعالیٰ پیوست اولیاء خدرا اندر میان آن قوم مستور داشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اللہ کو ان ایسی قوموں کے درمیان چھپائے رکھا ہے۔ جب ظاہر کرا تو کیا ہوا تھا؟ اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کو مبعوث فرمایا، انبیاء اعلان کر رہے تھے تو بغاوت کر رہے تھے۔ چھپائے تو تمہارا کیا پریشانی ہے، ظاہر کرے تو کب؟ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا لیے، دیوبند کے بانی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی آ بھی جائے تو آپ کی خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا۔ ایک طیب قاسمی نام کے ایک صاحب تھے جو محتمم دارالعلوم دیوبند، بہت مشہور، انہوں نے ان کے خطبات ہیں، اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ آپ کے بعد اگر کوئی نبی آ بھی جائے تو خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ سورج چمکا، جب سورج چمک گیا تو چاند ستارے سب چھپ گئے، لیکن ختم نہیں ہوئے۔ سمجھانے کی دلیل، یعنی وہ بانی دیوبند کی بات کو سمجھانے نو آ رہے ہیں، لیکن اس کی بات کو غلط کیسا کہتے ہیں؟ کون کس کی بات کو؟ یہ ہوائے نفسانی کو سنت قرار دینے والے ہیں، اور موافقت شیطان کو سیرت ائمہ۔ اللہ رب العزت نے اولیاء کو ایسے زمانے میں چھپا دیا ہے۔ ان قوم را از جہت ایشان اندمیان خلق محجور داشتے، اور ایسی قوم جو ہنگری ہیں محجور کر دیا ہے۔ نکو گفتیاز، کیا ہی بہترین بات کہی ہے۔ آن پیر پیران، وہ پیروں کے پیر، آفتاب مریدان علی بن بندار السیرفی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کیا ہی اچھی بات کہی ہے۔ فساد القلوبی، اچھی طرح یاد رکھ لیجیے، فساد القلوبی علی حسب فساد الزمان و اہلہ، قلبوں کا فساد زمانے کے فساد کے مطابق اور اس زمانے کے لوگوں کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ آج جتنا فساد ہے، معاملت میں فساد ہے، بات میں فساد ہے۔ ارے بابا ایک مسئلہ ہے سیدھا سیدھا، آج سے 30-40 سال پہلے یہ دیوبندیاں بہت پڑھ کے سناتے تھے، لا تشد الرحال الا ثلاثۃ مساجد، 3 مسجدوں کے سوا آپ شد رحال نہیں کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بیت اللہ الحرام اور
بیت المقدس، تیسرا مسجدی حاضہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، 3 کے سوا آپ کجاوا مت باندھو۔ تم جماعتیں لے لے کے پورے بھوپال کو چلے جا رہے ہیں، وہاں چلے جا رہے ہیں، یہاں چلے جا رہے ہیں، آپ محلے کی مسجد میں نماز پڑھیے۔ نہیں، سب کو مقرر ہے کہ جو فلاں مسجد پہ قبضہ کرنا ہے، لہٰذا روزانہ 150 آدمی وہاں ظہر پڑھیں گے، 150 آدمی فلاں مسجد میں پڑھیں گے۔ ارے بھائی، پہاڑوں کی مسجدوں میں، جنگلوں کی مسجد میں، جہاں پہ اولیاء اللہ تنہا عبادت کرتے تھے، مسجد بنا لیے، وہاں پہ تسبیح خانے بنا لیے، وہاں کوئی آبادی کا گزرنے ریاضت کے لیے وہ لوگ رہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رہے، موسیٰ علیہ السلام طور پر رہے، عیسیٰ علیہ السلام صحراؤں میں رہے، ویسا یہ صحراؤں میں یہ اولیاء اللہ رہتے تھے۔ آج وہاں جنگل میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، اس مسجد پہ قبضہ کرنے کے واسطے جمعہ کی نماز قائم کر دے رہے ہیں۔ جمعہ کی نماز قائم نہیں کی جا سکتی ہے جب تک کہ 5 وقتہ نماز وہاں پہ نہ ہو۔ پہاڑ پہ مسجد ہے، وہاں پہ روزانہ کوئی اگر کوئی زائر پہنچ جائے تو دن میں کوئی نماز پڑھ لے نہ پڑھ لے، لیکن چونکہ مسجد میں قبضہ کرنا ہے ان کو، لہٰذا 100 150 200 آدمی کو کھانا کھلا کے وہاں پہ بلائیں گے۔ تو یہ سنت ہے، انبیاء کی سنت کہلاتی، معاذ اللہ۔ یہ کیا ائمہ کی سیرت ہے؟ نہیں ہے، یہ تمہارا نفس اور شیطان کا دھوکہ ہے۔ میں سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محب الہی نے فرمایا، جس مقصد کے لیے جو عبادت کرتا ہے وہ خدا کی نہیں، وہ اس شے کا بندہ ہے۔ وہ کوئی عبادت اس واسطے کرتا ہے مسجد پہ قبضہ کرے، تو مسجد تیری خدا ہے، تیرا مقصد تیرا خدا ہے، اللہ نہیں ہے، وہ ہے تیرا خدا، وہ ہے تیرا اللہ، تیرا مقصد ہے۔ شہرت کے لیے کرتا ہے، شہرت تیرا خدا ہے۔ پیسہ کمانے کے لیے کرتا ہے، وہ ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں تمام معاملات چل رہے ہیں۔ بہرحال آپ نے یہ ارشاد فرمایا، فساد القلوب، یہ دلوں کا فساد کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہم یہ گفتگو ختم کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فساد قلوب، لوگ بولیں گے ہاں بڑے ولی ہیں، کہتے تنویر الدین صاحب بول رہے تھے، علی بن بدار الصرفی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں بولے دلوں کا فساد زمانے کے فساد اور زمانے والوں کے فساد کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ فساد خلق کیا ہے بھائی؟ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ ان کو لوگوں کو بھٹکانا ہے، علم کا جواب دینا نہیں ہے۔ ہم اب دوسری بات سمجھاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی جسد آدم لمضغۃ، جان لو کہ انسان کے جسم میں ایک مضغہ ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے۔ ان فی جسد آدم لمضغۃ اذا صلح الجسد، اذا صلحت، اگر وہ لوتھڑا درست رہے، صلح الجسد کلو، تمام جسم سلامت رہتا ہے۔ اور اذا فسدت، اور وہ مضغہ گوشت میں، اس گوشت کے لوتھڑے میں اگر کوئی فساد ہو گیا تو تمام جسم میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ الا، جان لو، آگاہ ہو جاؤ، وہی القلب، اس کا نام قلب ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے بڑے بھائی مولانا شمس الدین حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بولتے تھے کہ آدمی بیمار ہو گیا، ہاتھ کو فالج ہو گیا، پیر کو فالج ہو گیا، جسم کا فلاں عضو یہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو کے ایک کا ہاتھ کٹ گیا، ایکسیڈنٹ ہو کے ایک کا پیر کٹ گیا، یا کسی کے 2 پیراں کٹ گئے، کسی کے 2 ہاتھاں کٹ گئے، کچھ بھی ہو گیا، اور آدمی تو زندہ رہتا۔ اگر کوئی آدمی خدا نخواستہ معاذ اللہ پاگل ہو گیا، اس کو شعور ہی ختم ہو گیا، لیکن پاگل رہتا زندہ، لوگ کھانا کھلاتے نہ کھاتے رہتا۔ کوئی ایسا پاگل ہو جاتے کھانے میں اور مٹی میں، اس میں فرق ہی نہیں کرتا، مگر زندہ رہتا۔ انہیں جھاڑ کا پتا کھاتے رہتا، انہیں بولتا نہیں یہ تو جو ہے بہت بہترین چیز ہے، کون سا بھی کچھ بھی کھا لیتا، عقل ہی چلے جاتی، لیکن زندہ رہتا۔ تو اگر دل میں کوئی ایسی چیز، ایسی بیماری آ جائے تو کرائسس، اب سلامت رہتا، ایک جھٹکا لے تو اٹیک آیا، دوسرا آتے 2 اٹیک آ گئے، تیسرا بولے تو صاف ہو گیا، قصہ ختم۔ یہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے، فساد قلب۔
تو یہ ظاہری قلب ایک ہے، باطن میں قلب ہے. میں گفتگو بات کی ختم کرتا ہوں. تو یہ نورانی جسم کی جو بات تھی، ملائکہ کی بات تھی، جو سمجھانا چاہتے تھے بیچارے سر سید صاحب کو نہیں سمجھ میں آیا تو انکار کر دیے، فرشتوں کا انکار کر دیے. ان کو نہیں سمجھ میں آیا تو معاذ اللہ انہوں کیا کی بول دیے. اللہ جو ہے جھوٹ بولنے پہ معاذ اللہ قائل ہے، بلکہ ان کا نہیں، انہوں جو کس بول دیے، انہوں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہمارے شیخ الشیوخ، ہمارے جد بزرگ حضرت سید میرا حسن میران جی خدانمہ حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا پیر امین الدین اعلیٰ شیر خدا آپ کے پیر ہیں. ان کے والد حضرت خواجہ برہان الدین جانم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. دکنی میں آپ کے رسالے ہیں. آپ میرا جی شمس الشاخ برہان الدین امین الدین اعلیٰ میرا جی خدانمہ حسینی، یہ ابتدائی 4 بزرگ ہیں. یہ زبان اردو یہیں سے شروع ہوتی ہے، دکنی اردو یہیں سے ہوتی ہے. میرا جی خدانمہ حسینی پروز کے دکنی کے فرسٹ پروز رائٹر میں شمار ہوتے ہیں. ایک صبرس ہے ملا وجی کی، ایک میران جی خدانمہ حسینی کی کتاب ہے، اور فرسٹ ٹرانسلیٹر ہیں پرشین سے دکنی میں کرنے والے ہیں. تو حضرت برہان الدین جانم نے فرمایا کہ یہ جو جسم ہے یہ ماٹی کا تن ہے. ماٹی یعنی مٹی، یہ ماٹی کا تن ہے. جب یہ ماٹی کا تن سو جاتا ہے یعنی نیند لگ جاتی ہے، یہ جیسا ماٹی کا تن ہے ویسا ہی ایک روحانی تن ہوتا ہے. جب یہ تن سو جاتا ہے تو روحانی تن سیر کرنے نکل جاتا ہے. سورہ زمر میں آئی ہیں تمام باتیں. سیر کرنے نکل جاتا ہے اور مکہ چلے جاتا ہے، مدینے کو چلے جاتا ہے، دور دور چلا جاتا ہے. کوئی جنت کی سیر کرتا ہے، کوئی اور ملائکہ سے ملتا ہے، مخلوق سے ملتا ہے، آسمانی مخلوق سے ملتا ہے، فرشتوں سے ملتا ہے، شیطانوں سے ملتا ہے، ان سے جھگڑا ہوتا ہے. اور یہاں پر کوئی اس کو دھکا لگا کے اٹھائے، یہ ماٹی کا تن جو سو رہا تھا دھکا لگا کے اٹھائے تو ہزاروں لاکھوں میل دور سے فوری آ جاتا اور بولتا ارے میرے کئی کو اٹھائے جی، میں مکے میں تھا نا، میں جنت کی سیر کر رہا تھا نا، میں اولیاء اللہ کو دیکھ رہا تھا نا، میں خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا تھا نا، میں جو ہے انبیاء کو دیکھ رہا تھا نا. تو اتنی سیر کرتا ہے. تو یہ نورانی تن ہے، یہ نورانی تن سیر کرتا ہے. اور فرماتے ہیں جب اٹھائے تو بیگی چلا آتا ہے، بیگی بولے تو جلدی. یہ نورانی تن ہوتا ہے. بیچارے سر سید صاحب ہماری دکنی کی یہ کتاب بیچارے پڑھ لیتے تو شاید ان کو سمجھ میں آتا تھا. یہ نورانی تن، یہ روحانی تن. تو یہ ایک جو ہے ماٹی کا تن ہوتا ہے، ایک نورانی تن ہوتا ہے. تو ملائکہ کے جسم بھی نورانی ہیں. یہ چیزیں ہیں، یہ روح کو سمجھانا روحانی تن ہوتا ہے. بہرحال آج کے درس میں فساد قلب لوگوں کا درمیان زمانے کے فساد کے مطابق ہوتا ہے. الناس علی دین ملوکہم یہ کہا جاتا ہے. اور چونکہ عربستان میں جو فساد پیدا کیا گیا وہ ساری دنیا میں ان 100 سالوں میں پھیلا ہے، اگرچہ کہ 200-250 سال سے کوشش کر رہے تھے. یہ بات ختم کرتے ہیں. اکنون ما فصلی از اقاویل ایشان بیاریم. اب ہم ایک فصل لا رہے ہیں جس میں اولیاء اللہ کے اقوال ہیں، تا تنبیہی بوت تاکہ تنبیہ ہو جائے. آن را ان لوگوں کے درکار او از حق تعالی عنایتی صادقاست از منکنان بدین طائفے، اور تنبیہ ہو جائے ان لوگوں کے لیے، وہ جان جائیں جو حق تعالیٰ کی عنایت کے صدق دل سے طلبگار ہیں. ان کو یہ منکرین، یہ طائفے کیسی، یہ گروہ کیسے ہیں منکرین، صوفیہ کے منکرین کا طائفہ گروہ کیسا ہے جو طرح طرح کے الزامات لگاتا ہے. اس میں بڑے بڑے ہیں. آپ ابو الاعلیٰ مودودی جو جماعت اسلامی کے بانی ہیں تصوف کے خلاف پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے. اتنا انہوں نے کہا ہے، اتنا کہا ہے. اور وہ ان کے نزدیک تو کوئی مسلمان پیدا ہوتا ہی نہیں ہے. پہلا خطبہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، مسلمان بننے سے مسلمان ہوتا ہے. ہم نے اعتراض کیا کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ تو اپنے قول کو مانتے ہوں گے، آپ کب مسلمان بنے؟ آپ ڈیٹ آف برتھ کی طرح ڈیٹ آف اسلام بھی پیش کرو، جماعت اسلامی والے پیش کرو. ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کب پیدا ہوئے؟ سو پہلا خطبہ پڑھو بات کرنے سے پہلے. مسلمان ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے سے مسلمان نہیں ہوتا، باپ کا پیدا ہونے سے بعد میں نانا کا نواسا مسلمان نہیں ہوتا، دادا کا پوترا مسلمان نہیں ہوتا، سکھ کا بچہ سکھ ہو سکتا.
شدر کا بیٹا شدر ہو سکتا ہے، اس کا بیٹا وہ ہو سکتا ہے، وہ اس کے ویسا بس، مگر مسلمان کا مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ ان کا خطبہ ہے، پڑھیے. تو یہ بھی یہ صوفیہ کے مخالفین ہیں، انہوں نے ایک گروہ بنا دیا. آج دنیا میں فل ٹیررزم چل رہا ہے. یہ بیچاروں کے اوپر ثواب پورا وہی پہنچنے والا ہے، اجر ہے، ثواب ہے، بولتے کتاب ہے، عذاب ہے، کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق طلب کرتے ہیں کہ جو صوفیہ کرام کے بھیس میں جتنے مکار، جتنے فسادی، جتنے ابن الوقت تلبیس، لباس بدل کے شیطان، لباس بدل کے انسانوں کا، صوفیہ کا جو مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اللہ ان سب سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. آمین بجاہ سید المرسلین وآلہ الطاہرین وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. 19 سے نہیں.